یہ جو سلسلے کہلاتے ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ کیا ہیں؟ یعنی ایک طریقہ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دل میں پیدا کرنے کے لیے مختلف اولیاء اللہ نے اپنے اپنے تجربات سے کوئی خاص طریقے مقرر کر دیے ہیں، وہ یہ سلسلے ہیں۔ چشتیہ، نقشبندیوں کے ہاں کچھ اور اسباق ہوتے ہیں، قادریوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اور سہروردیوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کا دل دماغ ہر وقت دوسرے کا طرف لگا ہوا ہے۔ ذرا سوچو، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ صبح سے لے کے شام تک کیا چکی چلتی رہتی ہے دماغ میں ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، کھانے کا خیال، سونے کا خیال، کمانے کا خیال، اگر طالب علم ہے تو پڑھنے کا خیال، خدا کرے آتا ہو تو وہ اس قسم کے خیالات سے دل دماغ جو ہے وہ بھرا رہتا ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ ہی کے پاس مجھے جانا ہے، اللہ ہی کے سامنے جواب دینا، یہ خیال آتا ہے بہت کم، سمجھے نا۔ تو ہم لوگ جن کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، ان کے خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرتکز کرنے کے لیے ایک علاج ہے، سمجھے نا۔ علاج کو مقصود نہیں قرار دیا جاتا، مقصود تو صفا ہوتی ہے نا، لیکن مقصود ہے اللہ جل جلالہ کا ذکر دل میں پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہو جانا، یہ مقصود ہے۔ اس کے لیے مختلف تجربات سے مختلف علاج تجویز کیے گئے ہیں۔ کسی بزرگ نے اپنے تجربے سے یہ محسوس کیا کہ یہ جو دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مرتکز کرنے کے لیے یہ طریقہ کیا ہے؟ مفید ہے، یہ طریقہ مفید ہے۔ تو انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا، دوسرے نے کوئی اور طریقہ۔ یہ جو سلسلے کہلاتے ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ کیا ہیں؟ یعنی ایک طریقہ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دل میں پیدا کرنے کے لیے مختلف اولیاء اللہ نے اپنے اپنے تجربات سے کوئی خاص طریقے مقرر کر دیے ہیں، وہ یہ سلسلے ہیں۔ چشتیہ، نقشبندیوں کے ہاں کچھ اور اسباق ہوتے ہیں، قادریوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اور سہروردیوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا، اگر کوئی برحق علماء برحق میں سے ہے، اور تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس دین اور سنت اس میں منحصر ہے، جو میں طریقہ کہتا ہوں اس میں کوئی منحصر قرار نہیں دیتا، سمجھے نا، اور نہ اس کو مقصود اصلی قرار دیتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے، اور علاج کے طور پر یہ طریقے مقرر کیے گئے، علاج کے طور پر ان کو اختیار کیا جائے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ جل جلالہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاصیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں وہ، تو اس لیے اس کے باقاعدہ نص سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کسی علاج کے نص کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک مرتبہ میں مجھ سے کوئی صاحب پوچھنے لگے کہ یہ چشتیوں کے ہاں 12 تسبیح کا جو سلسلہ ہے، یہ اس کا کیا ثبوت ہے حدیث میں، کہ حدیث میں اس کو بتایا گیا ہو کہ وہ یہ کرو؟ تو میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ بخار میں پیناڈول کھانے کا کہاں ثبوت ہے حدیث میں؟ یہ بات کہ بخار جب ہو جائے یا درد ہو جائے تو پیناڈول کی گولی استعمال کرو، اس کا کہیں قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو ذکر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو علاج کے لیے کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی علاج کے لیے کرتا ہے، اس کو کوئی مقصود بالذات نہیں سمجھتا۔ اگر اس کو سنت سمجھنے لگیں گے کہ یہ سنت ہے، یہی بدعت ہو جائے گا۔ اگر اس کو سنت سمجھنے لگے، اس کو مقصود اصلی سمجھنے لگے، تو یہی بدعت ہے، گناہ ہے، پھر اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت، گمراہی ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایک علاج کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ہوا یہ رفتہ 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 رفتہ
کہ یہ طریقے علاج کے طور پر تجویز کیے گئے تھے، بعد میں رفتہ رفتہ لوگوں نے ان کو مقصود بنا لیا اور طریق کو، یعنی طریق سلوک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کو ان میں منحصر سمجھ لیا۔ یہ ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے جو کوئی نہیں کرتا تو گویا دین کا کوئی کام نہیں کر رہا وہ۔ یہ غلو، یہ افراط، یہ پیدا ہو گیا تھا خانقاہوں میں۔ اسی غلو اور افراط کو ختم کیا ہمارے حضرت والا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خانقاہ تو بنائی تھانہ بھون میں، لیکن اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ کیا بات حقیقت ہے اور کیا لوگوں نے اس کا افسانہ بنا دیا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تصوف کچھ اور چیز ہے اور طریقت کچھ اور چیز ہے، شریعت کچھ اور چیز ہے۔ شریعت میں ایک چیز حرام ہے، طریقت میں حلال ہے، الیاذ باللہ۔ اور طریقت والوں کو کیا معلوم کہ شریعت کے ذریعے وہ نہیں پہنچ سکتے اللہ تک، وہ طریقت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، اور طریقت کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں اللہ تک پہنچانے والے، اور جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یا شریعت کو جاننے والے ہیں یا ان کی تربیت دینے والے ہیں، ان کو وہ تصوف سے، طریقت سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت، شریعت اور طریقت متلازم ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ طریقت بغیر شریعت کی ہو سکتی ہے، گمراہ ہے۔ طریقت بجوز شریعت کے نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت کے احکام کی پوری پابندی نہ ہو۔ شریعت، وہ طریقت وبال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کا راستہ ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، صوفیوں کے پاس، کسی پیر کے پاس جاؤ اصلاح کے لیے یا مرید ہونے جاؤ، بیعت کرنے جاؤ، تو ان کو کچھ ذکر بتا دیتے ہیں، بھائی یہ ذکر کیا کرو، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق گناہوں سے بچو وغیرہ، اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی کسی بزرگ سے اصلاح کی غرض سے گیا بزرگ کے پاس، تو اسے بہت زبردست مجاہدات کرائے جاتے تھے، اس سے ریاضت۔ اچھا بھائی، تم وہ آئے ہو اصلاح کرانے کے لیے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں پر جو خانقاہ ہے اس کی فلاں خدمت انجام دو، لوگوں کے جوتے اٹھایا کرو، سیدھے کیا کرو وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ، واقعہ حضرت والا نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، جب تک وہ زندہ رہے ایک دنیا کو نفع پہنچایا۔ السلام علیکم جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔